اس بار مدینہ شریف میں ہمارے پاس بہت تھوڑے دن تھے، یعنی ہم 6 دن کے لیے مدینہ پاک گئے، کیونکہ جانے کا مقصد اعتکاف کرنا تھا اور 13 دن ہمیں مکہ پاک میں لگ گئے، تو واپسی کے دن ٹوٹل 21 ہی تھے، اس لیے مدینہ پاک میں 6 دن میسر آئے۔ کوئی بہت فرصت کی گھڑیاں تو نصیب نہیں ہوئیں، کیونکہ مدینہ پاک میں زیارات، روزہ، جمعہ شریف اور سیدنا حمزہ اور مسجد قباء کے 2 بار کے چکر، یہ سب کچھ دن ایک ایک دن کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ بہت فرصت کا وقت تو نہیں نصیب ہو سکا، لیکن الحمدللہ جو بھی کام ہمیں مدینہ پاک میں کرنے تھے اللہ نے ہم سے لے لیے الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ گروپ میں جتنے بھی لوگ گئے تھے الحمدللہ سب کو ریاض الجنہ کی حاضری نصیب ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کے تو ذہنی نے پرمٹ بنا دیے تھے، موبائل پر ٹائم لے لیا تھا۔ 3-4 بڑی عمر کی خواتین جن کے پاس بڑے موبائل نہیں تھے، ان کے لیے بہت جدوجہد کر کے ہم نے ایجنٹ سے تصریح بنوائی۔ صرف 4 لوگوں کا نام آیا، لیکن الحمدللہ یہ 4 ہی لوگ تھے جن کے پاس موبائل نہیں تھے اور انہوں نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھ لیے تھے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو اس وقت 32 نمبر دکھا رہی ہوں۔ 32 نمبر گیٹ اس بہت مشہور ہوا ہے۔ جن کو ریاض الجنہ کی حاضری نصیب نہیں ہوتی، شرطیاں یا شرطے ان سے کہتے ہیں کہ آپ 32 نمبر پر جائیں۔ 32 نمبر صبح فجر کے بعد سے لے کر تقریباً ظہر کے ٹائم تک 11:30 بجے تک کھلا ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے پردے ہٹائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ یہ جو رستہ دیکھ رہے ہیں یہ رستہ سیدھا آگے جا کر اس صحن میں کھلتا ہے جس صحن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اور اس صحن سے آگے جو دالان یا برآمدے ہیں ان میں فی الحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراب شریف تک جو ہے کھلا ہوا ہے، وہاں تک خواتین جا کے نفل پڑھتی ہیں، لیکن یہ ریاض الجنہ نہیں ہے۔ ریاض الجنہ کی جو حدیث ہے ماں بینہ بیتی و ممبری ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان، تو ممبر تک پردہ ہے۔ اگر آپ پردے سے کھڑے ہو کر دیکھیں، بلکہ میں نے اس میں ویڈیو بنائی بھی ہوئی ہے کہ پردے کے بالکل ساتھ اندر کی طرف ممبر شریف موجود ہے، تو ریاض الجنہ نہیں ہے۔ البتہ خواتین نفل وہاں پڑھ لیتی ہیں اور وہاں سے روضہ رسول کی جالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں سلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بھی مدینہ پاک جائے ضرور کوشش کرے کہ اس کو پرمٹ ملے، تاکہ وہ جنت کے باغ میں کم سے کم 2 نفل پڑھ کر دعا کر سکے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے زندگی میں جنت کا باغ داخل کر دیا ہے تو مرنے کے بعد مجھے اس باغ سے باہر نہ نکالنا۔ یہ ریاض الجنہ سے 32 نمبر گیٹ سے باہر آنے کا رستہ ہے، اور اگر آپ کو بہت سارا وقت روضہ رسول کی قربت میں گزارنا ہو تو آپ 32 نمبر سے کافی اندر جا کر وہاں بہت دیر بیٹھ کر عبادات کر سکتے ہیں۔ وہاں وہ پریشان نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ جو ریاض الجنہ کے نوافل والا سلسلہ تھا وہ اس جگہ پر نہیں ہے۔ تو یہ 32 نمبر گیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، سا رستہ نظر آ رہا ہے آپ کو روشن سا، یہ 32 نمبر گیٹ ہے جہاں سے ہم باہر نکل رہے ہیں۔ یہ ہمارا آنے جانے کا جو رستہ تھا، یہ وہاں کبوتروں کا ایک بہت بڑا غول اکثر ہمیں نظر آتا تھا۔ مدینے کا کبوتر چوک بھی کمبل مارکیٹ والی سائڈ پر تھا، چونکہ وہ سارا ایریا گرا دیا گیا ہے، لہٰذا کبوتر چوک بھی وہاں سے ختم ہو گیا، اور اب یہ کبوتر آپ کو مدینے میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا رستہ تھا آنے جانے کا۔ تمام حاجی اکثریت اس وقت مسجد بلال کی طرف ہیں، اور مسجد بلال والی سائڈ بھی فی الحال کنسٹرکشن کے کام کی وجہ سے جگہ جگہ سے بند ہے، اس لیے 3 یا 4 منٹ کا رستہ بھی کم سے کم 15 منٹ کا پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ جناب مدینے میں اس مرتبہ ہمیں ایک ہی روزہ میسر آیا، یہ زمزم ہے اور یہ مدینے کی کھجور۔ مدینہ پاک کے روزوں کی بھی کیا شان ہے، آقا کریم ہر نعمت ہمیں دسترخوان پر نصیب فرماتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے خوبصورت فروٹس ہیں، جوسز ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو گروپ یہ سب کچھ مینیج کرتا ہے، ورنہ روزے تو وہاں بہت سی خواتین رکھتی ہیں، لیکن ایسا اہتمام میسر کسی کو نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے۔ یہ دیکھیں سب کچھ کتنا خوبصورت اور کتنا کلرفل ہے، اور ہم اللہ کی رحمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کر نہیں سکتے۔ اور یہ مینجمنٹ گروپ کی ہے، گروپ کے علاوہ یہ مینجمنٹ میسر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک ہی روزہ اس بار ہمیں مدینہ پاک میں رکھنے کو ملا، اور وہ بھی ہم نے اتوار کے دن رکھا، کیونکہ پیر والے دن ہم سب کو زیارتوں پر نکلنا تھا۔ یہ جی مدینہ پاک کی جو زیارات ہیں ان میں سے ایک خصوصی زیارت جو آپ اوپر مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد فتح ہے۔ اگر آپ مدینہ پاک جائیں تو اس مسجد میں 2 نفل ضرور پڑھنے ہیں آپ نے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی۔ یہ گروپ اوپر سے ہو کر آ چکا ہے، نفل پڑھ چکا ہے، تو میں نے سوچا یادگار کے لیے ایک آدھ تصویر بنا لی جائے۔
مسجد فتح سے بالکل مقابل سامنے نیچے کی طرف ایک اور چھوٹی مسجد ہے جس کے اندر انہوں نے گرین کارپٹ بچھایا ہوا ہے، اور اس کے 3 محرابیں آپ کو یہ دالان سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجد تالے میں ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اصل میں غزوہ خندق میں جہاں جہاں کبار صحابہ کرام کے خیمے تھے وہاں یادگار کے طور پر مسجدیں بنا دی گئی تھیں۔ یہ مدینہ پاک میں ہماری زیارات لوکل زیارات تھیں جو مکمل ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حاجیوں کو ہم نے شہدائے بدر پر بھیجا اور بیر روحہ اور بیر شفا کی زیارت کی۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی بستی کی زیارت کی، وادی الحمرا کی زیارت کی اور مسجد عریش میں نوافل پڑھے۔ الحمدللہ مدینے کا زیادہ کام مکمل ہو گیا۔ دن تھوڑے تھے لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ ریاض الجنہ سب کا ہو گیا تھا۔ یہ جو جالیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدنا امیر حمزہ کے مزار کی جالیاں ہیں۔ امیر حمزہ کے مزار پر جائیں تو سلام کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ یا اما رسول اللہ۔ عربی میں چاچا زاد کو کہتے ہیں۔ السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا اسد اللہ و اسد رسولہ، السلام علیکہ یا سیدنا مصعب بن عمیر، اور اس کے علاوہ باقی جتنے موجود ہیں سب کو سلام کیا جاتا ہے اور یہاں کی دعا مقبول ہے۔ یہ آخری دن جو ہمارا مدینے میں تھا، بس آخری لمحات تھے، ہم وہاں سے نکلے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کروائی ہے رفیق صاحب نے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد قباء اور سیدنا حمزہ پر ایک مرتبہ اور جائیں، تو یہ ہم مسجد قباء اور سیدنا حمزہ کی طرف نکلے۔ آج کے دن 4 لوگوں کا ریاض الجنہ کا پرمٹ تھا، ان کو ہم نے ریاض الجنہ میں نوافل کے لیے بھیجا۔ آخری دن ہے، ہم نے واپس مکے کی طرف نکلنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو بس ابھی ہم مسجد قباء جا رہے ہیں، نوافل ادا کریں گے، سیدنا حمزہ پہ دوبارہ جائیں گے، واپسی کی عرضی ڈالیں گے کہ ہمارے لیے پھر بھی اجازت ہو کہ ہم پھر بھی یہاں پہنچیں۔ الحمدللہ مدینے کے سارے کام مکمل ہو گئے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں، یعنی ہم واپس مکہ آ چکے ہیں، عمرہ کا طواف کر چکے ہیں، واجب الطواف پڑھ چکے ہیں، اور اب یہ صحیح ہے۔ ٹانگوں کو کچھ مسئلہ ہے، بہت زیادہ چلنا میرے گھٹنوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، رفیق صاحب ساتھ نہیں ہوتے تو ہم ویل چیئر ہائر کر لیتے ہیں۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ عمرہ میں نے اور رفیق صاحب نے ساتھ کیا، اور ہم نے گروپ کو کہا کہ آپ اس عمرے کو خود کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا آپ کو کیا سمجھ آئی۔ اگرچہ ہم نے ان کو نظر میں رکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ پہلا عمرہ تھا جو میں نے اور رفیق صاحب نے اکٹھے کیا۔ جب رفیق صاحب ساتھ ہوتے ہیں تو الحمدللہ ویل چیئر ہمیں اللہ کی طرف سے اویلیبل ہو جاتی ہے، اور یہ صحیح مجھے رفیق صاحب کروا دیتے ہیں، اللہ ان کو برکت دے، اور ہم دونوں کی چاکری کو اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے، ہم اور ہماری نسلیں بار بار اس گھر کے صحن میں اترتی رہیں اور ہمیں بار بار اس مقدس مقام پر آنا نصیب ہوتا رہے۔ جی، گروپ کو تو طواف وداع ہم نے دن میں کروا دیا تھا۔ جس دن آپ کا مکے میں آخری دن ہوتا ہے تو آپ جو طواف کرتے ہیں وہ طواف وداع ہوتا ہے۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام خواتین اس وقت گاڑی کے انتظار میں سامان نیچے اتار کے گروپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ رفیق صاحب بابا عیسیٰ کے ساتھ ذرا مستا رہے ہیں۔ یہ اب ہم جب تمام گروپ روانہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں اور رفیق صاحب ہم طواف وداع کرنے کے لیے صحن حرم میں اترے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری آنکھیں اب یہ منظر آخری بار دیکھتی ہیں، اس کے بعد پھر یا قسمت یا نصیب، آنکھیں ہوئیں اور مقدر ہوئے تو دوبارہ اس گھر کی حاضری ہمیں نصیب ہوگی۔ ہم نے طواف وداع کیا، اور طواف وداع کے بعد واجب الطواف پڑھے، زمزم پیا، اور اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہم سے ممکن ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دیں، اور جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے اسے اپنے رحم و کرم سے درگزر فرما دیں، اور ہمیں پھر بھی بار بار اس چاکری کے لیے اپنے گھر کے صحن میں اترنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔ دل کو بڑی امید ہے انشاءاللہ۔ اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم حرم سے نکلتے تھے تو رو رو کے ہماری بری حالت ہوتی تھی، اب الحمدللہ یہ امید لگتی ہے کہ اللہ کریم پھر بھی حاضری عطا فرمائیں گے۔ یہ جو میں آپ کو یہاں سورج کا نشان دکھا رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک صحن حرم میں اترے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جالیاں مبارک، یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، جب بتاؤ تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہے۔ اور یہ جو آپ کو خانہ کعبہ کا دروازہ نظر آ رہا ہے اس کو باب کعبہ کہتے ہیں، اور یہ جو نیلے رنگ کا دھبا سا آپ نے ابھی دیکھا تھا یہ ملتزم ہے، یعنی حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں لپٹ کر رونا سنت رسول ہے، لیکن یہاں تک پہنچنا کسی کو شاید ہی نصیب ہوتا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس دفعہ جب ہم اعتکاف بیٹھے تھے ہمارے سامنے 2 خواتین تھیں، اچھی پڑھی لکھی، اپنے آپ کو اسلام آباد سے بتاتی تھیں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم تو
طواف بہت آرام سے روز ہی کراتے ہیں. میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنی سخت گرمی میں یہ طواف روزے کے ساتھ کیسے اتنے طواف کر لیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس ایک چکر لگا کے آ جاتے ہیں, طواف تو ایک چکر ہی ہوتا ہے. میں حیرانگی سے ان کا منہ دیکھتی رہی کہ یہ اتنی پڑھی لکھی ماڈرن اپڈیٹ خواتین جن کو یہ معلوم نہیں کہ طواف کے چکر 7 ہوتے ہیں. جب ہم نے انہیں بتایا تو شاید انہیں کوئی شرمندگی محسوس ہوئی. میں بعد میں انتظار ہی کرتی رہی کہ شاید کسی اور معاملے میں وہ رہنمائی لینا چاہیں گی تو میں بہت محبت سے ان کی مدد کروں گی, لیکن اس کے بعد وہ بہت دیر ہمارے سامنے ٹھہری ہی نہیں اور آگے پیچھے ہو گئیں. مطلب ایک تو یہ کہ ہمیں دین کے معاملات کا علم نہیں ہوتا, اور دوسرے یہ کہ ہمیں اس بات میں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہم غلط ہیں. پھر آپ اندازہ کر لیں کہ میرے آقا نے جو فرمایا تھا لوگ سیر و تفریح کے لیے آئیں گے, اب وہی حالات چل رہے ہیں. اللہ کریم نصیب کرے جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو خدارہ ہرگز اکیلی نہ جائیں, کسی کے ساتھ ہوں جو آپ کو ہر لمحہ بتائے کہ اب کیا کرنا ہے اور اب کیا کرنا ہے. گرین کلر کی چھوٹے چھوٹے ستون دیکھ رہے ہیں, یہ مسجد حرام کی باؤنڈری ہے. مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے باہر والے صحن کا آخری حصہ ہے جہاں یہ سبز ستون لگے ہیں. میں اور رفیق صاحب طواف کر کے باہر نکل آئے ہیں, لیکن رفیق صاحب کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. وہ کوئی چپل لینے کے لیے اندر گئے ہیں تاکہ باقی رستہ آسان ہو جائے. یہ بس آپ سمجھیں کہ یہ کعبے کے صحن کے باہر والے حصے کا ہمارا آخری نظارہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں کو یہ منظر دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے. میں یہاں رفیق صاحب کے انتظار میں کھڑی ہوں, کافی دیر ہو گئی ہے, لیکن فی الحال تو مجھے نظر نہیں, یا تو وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں یا پھر شاید میں ان کو نظر نہیں آئی ہوں اور وہ چلے گئے ہیں. یہ جو پچھلا حصہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کبوتر چوک کا رستہ ہے. اب پہلے یہاں سڑک تھی, اب ساری ٹائلز کر دی گئی ہیں تاکہ ویل چیئر والوں کو بہت زیادہ آسانی ہو. یہ دور تک جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں یہ اینڈ ہوتا ہے اس سے آگے کی جگہ کو کبوتر چوک بولتے ہیں. بہت دیر ہو گئی ہے کھڑے ہوئے. میں نے گمان کیا کہ رفیق صاحب بھول گئے ہیں یا مجھے چھوڑ گئے ہیں, تو میں واپس ہوٹل پہنچ آئی کیونکہ ہمیں صبح زینی کی طرف نکلنا تھا اور اس کی تیاری کرنی تھی. تو یہ جناب بس اب نفل ہیں 2 ہم جو پڑھیں گے, جو میں پڑھوں گی. سفر پر نکلنے سے پہلے 2 نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یہ ہمارا ریاض کا پہلا سفر ہے. ہم نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں سعودیہ میں مکہ مدینہ اور طائف سے باہر قدم نہیں نکالا تھا. اس بار اللہ نے ہمارا رزق دور دراز اتارا ہے اور ہم زینی کے پاس رہنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بس میں اب یہ اسکارف سیٹ کر لوں تو اس کے بعد 2 نفل سفر کے پڑھوں گی اور پھر ہم انشاءاللہ نکلیں گے. ہوٹل سے گروپ جا چکا ہے, اطلاع آ گئی ہے کہ خیریت سے پاکستان لینڈ کر گیا ہے الحمدللہ, اور ہم بس اب نکلیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خیریت سے منزل مقصود تک پہنچا دے. بس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینڈ چل رہا ہے. رفیق صاحب کو تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے ہر کام کی, وہ بار بار اندر باہر چکر لگا رہے ہیں کہ جلدی سے نماز ختم کرو تو ہم لفٹ کی طرف جائیں. اور بس یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آنا جانا ہمارا اور ہماری نسلوں کا سلامت رکھے اور ہر کسی کے آنے کو قبولیت کا شرف عطا. بڑے ہوٹلز کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی لفٹیں عموماً مصروف رہتی ہیں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے. دنیا میں سارے حاجیوں میں سب سے زیادہ مظلوم پاکستانی حاجی ہوتا ہے جو بیچارہ پیسے دے کر آتا ہے اور ان ہوٹلوں میں آ کر اپنی بے عزتی کرواتا ہے کیونکہ ایجنٹ پیچھے سے سپورٹیو نہیں ہوتا. ہمیں کتنی خواتین ایسی ملیں جنہیں ان کے ایجنٹوں نے 3.5 لاکھ کے پیکج پر بھیجا ہوا تھا اور وہ عزیزیہ میں اتاری گئی تھی. عزیزیہ وہ جگہ ہے جہاں پر حاجیوں کو رکھا جاتا ہے اور 3 بسیں بدل کر مکہ آنا پڑتا ہے. تو مسئلہ یہی تھا کہ وہ پہنچ چکی تھیں اور واپس جانے کا راستہ نہیں تھا اور ایجنٹ نے فون بند کیا ہوا تھا. لینڈ پریمیم کو میں خود ذاتی طور پر اپنے حاجیوں کے لیے بہت پسند نہیں کرتی کیونکہ یہ بڑا رشی ہوٹل ہے, لیکن رمضان الکریم میں ہمیں پیدل ڈسٹنس کا ہوٹل چاہیے تھا اور جتنا ہمارا پیکج تھا 280 کے پیکج پر ہم لوگوں کو لے کر آئے ہوئے تھے, اس لحاظ سے یہ ہوٹل ہمارے لیے مناسب تھا. رفیق صاحب باہر کھڑے ہیں اور کسی ٹیکسی والے کو دیکھ رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اردو سپیکنگ پاکستانی مل جائے اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہاں 95% ڈرائیور پاکستانی ہیں. کچھ تو اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ کر اردو بولتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ کر عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ انہیں سیدھی اردو بولنی بھی آتی ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے. یہ پاکستانی صاحب ہیں, تقریباً 40 سال سے یہاں ہیں, بچے بھی یہیں رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی سہولت
یہ ہو گئی کہ ہم آج جس اڈے پر جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی اس ایریے کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں پچھلے 40 سال سے یہاں ہوں، ڈرائیور ہوں، تو میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ ذہنی پریشان ہو رہی تھی بار بار کہ آپ ڈرائیور سے لوکیشن سینڈ کروائیں، میں دیکھوں آپ کسی غلط جگہ نہ پہنچ جائیں، لیکن الحمدللہ جب یہ اتنا ایکسپیرینس بندہ ہمیں مل گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں ٹینشن نہیں تھی۔ نارتھ ویسٹ بس سروس یہ نو سعودیہ میں ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، لگژری بس سروس ہے یہ، اور اس کی سیٹس کھلی ہیں اور آرام دہ ہیں۔ اسی بس سروس سے اسامہ نے ہمارے لیے ٹکٹ بک کروائے ہیں، اور یہ صاحب ہمیں وہاں لے جا رہے ہیں، رستہ کافی لمبا بتا رہے ہیں۔ 20 ریال پر بات ہوئی تھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے 30 ریال لوں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں نے جریال جانا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں سرنگوں کے اندر سے گزر رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ سب بلا کیوں بتاتی ہوں کہ عین ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی کسی کا سفر مکے سے ریاض کی طرف ہو جائے، تو آپ کو تھوڑا سا نالج ہو کہ آپ یہاں کیا چیز اویل کریں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہوتا جو کچھ ہم دیکھ رہے یا سن رہے ہوتے ہیں وہ فوراً ہمارے کام آنے لگے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لاشعور میں موجود رہتی ہیں، اور کبھی زندگی میں ہمیں ان کی ضرورت پڑ جائے تو وہ معلومات ہمارے لیے کافی ساری آسانی کر دیتی ہیں۔ یہ اب اس سرنگ سے نکلیں گے اور 1-2 موڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے اس بس سروس پر جہاں کی ٹکٹس ہمارے لیے بک ہیں۔ جی اڈے پر ہم پہنچ گئے ہیں، ٹکٹس چیک کروا دیے ہیں، اور ہماری عین خوش بختی ہے کہ یہاں اس بس کا ایک ڈرائیور بھی اردو سپیکنگ ہے، اور اس کے ساتھ بات ہو گئی ہے اسامہ کی بھی، زینی کی بھی، تو اب انہیں بھی تسلی ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے۔ یہ سفر تقریباً ہمارا جو ہے یہ 10 سے 12 گھنٹے کا سفر ہوگا کم سے کم، اور اس میں کہیں ایک آدھ جگہ ہی کہیں رستے میں رکنا ہوگا۔ بہت ساری لمبی تھکن کے بعد، بہت ساری مشقتوں کے بعد، جد و جہد کے بعد، لوگوں کو ٹیکل کرنے کے بعد آج وہ دن ہے کہ ہم ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر سکون میں ہیں الحمدللہ۔ پاکستان سے نکلتے وقت پہلے قدم سے لے کر آج کے دن اس لمحے تک ایک ایک چیز جو ہم نے پلان کی تھی، شکر ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو پورا فرمایا۔ عمرے والوں کا عمرہ مکمل ہوا، اعتکاف والوں کا اعتکاف مکمل ہوا، لوگ خیریت سے اپنے گھروں میں پہنچ گئے، اور ہم بھی الحمدللہ زینی اور اسامہ کے پاس پہنچنے کے لیے بس میں سوار ہو چکے ہیں۔ وہ ایک سکون والی کیفیت جو آپ رفیق صاحب کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ اس کامیابی کی وجہ سے جو اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ یہ راستے میں چھوٹا سا بریک ہے، چائے کے 2 گرم گرم کپ اور اس کے ساتھ گرما گرم پکوڑے، لیکن پکوڑے یہ پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی بہت اچھا سا ٹیسٹ نہیں ہے۔ بس دوبارہ روانہ ہو گئی ہے، اور یہ سفر مشکل سفر ہے جس میں دونوں طرف صحرا ہے اور آنکھوں کے دیکھنے کے لیے کوئی سبز درخت یا پتی موجود نہیں ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، غالباً 2:30 سے 3 کے درمیان کا ٹائم ہے۔ یہ بس اپنے کسی مخصوص مقام پر جیسے یہ رکتی ہیں، مخصوص ہوٹلوں پر یہ رکی ہے۔ یہ آپ کو ویو دکھا رہی ہوں ہوٹل کا، درمیانے سے درجے کا صاف ستھرا سا ہوٹل ہے، اور یہاں رفیق صاحب نے کھانے کے لیے غالباً جو آرڈر کیا ہے اس کو یہاں کی زبان میں شوایا شاید کہتے ہیں، یہ چاول ہیں اور ان کے اوپر اس نے مٹن کا سالن ڈالا ہوا ہے۔ اچھا صاف ستھرا اور کھلا سا ایریا ہے، اور یہاں بیٹھ کر کھانا آسانی سے کھایا جا سکتا ہے۔ عربی کھانوں کا ذائقہ ہمارے کھانوں جیسا نہیں ہوتا، یہ بہت کم سپائس استعمال کرتے ہیں، اس لیے چاول اور سالن دونوں ہی کوئی بہت تیز نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 7 ہری مرچیں اور چٹنی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو کر لیں۔ اور یہ آخری لمحہ مجھ سے مس ہو گیا، ہم جیسے ہی بس سے اترے اگلے ہی لمحے زینی اور اسامہ گاڑی میں ہمارے سامنے موجود تھے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ پریشان تھے کہ ہمیں کہیں اتر کر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے چہروں کی خوشی، یہ وہ خوشی ہے جو منزل پر پہنچنے کے بعد نصیب ہوتی۔ جی ہم زینی کے گھر پہنچ گئے الحمدللہ، صاف ستھرا چمکتا دمکتا گھر ہے زینی کا الحمدللہ، اور فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا یہ کہ بیٹیوں کے گھر بندہ رہے تو کیسا فیل ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں یہ صبح میرے سے پہلے اٹھی ہوئی ہے، اسے پتہ ہے میں نے میڈیسن لینی ہے، اور یہ ناشتہ جناب ریڈی ہوا ہے، دوپہر میں فروٹ چاٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ بیٹیاں ہی جانتی ہیں کہ ماؤں کو کس وقت ابو کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ان کو اپنے گھروں میں سکھ ہی رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اس کی بھی بنا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے اپلوڈ کروں گی آپ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔